السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور طالبات، آج ہمارا موضوع ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 4 اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مقبولیت عطا کی۔ ان 4 اماموں میں سے تیسرے امام ہیں محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا تعلق خاندان قریش سے ہے، یعنی قبیلہ قریش سے آپ کا جو ہے تعلق ہے خاندانی اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم اور عبد مناف وغیرہ، تو ان سے جا کے آپ کے نسب کا سلسلہ ملتا ہے، تو اس ناحیے سے آپ جو ہے قریشی ہوئے۔ اسی لیے اہل علم نے آپ کے 2 اہم لقب بیان کیے، ایک ناصر الحدیث ہیں آپ، اور دوسرا آپ امام قریش ہیں۔ آپ ناصر الحدیث ہیں اور امام قریش ہیں، امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش فلسطین کی ایک مشہور بستی غزہ میں ہوئی۔ فلسطین کی ایک مشہور بستی غزہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عجیب و غریب جو ہے حافظہ عطا کیا۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو مکمل کیا، اور جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی تو آپ نے الموطا، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث ہے، اس کتاب حدیث الموطا کو آپ نے یاد کر لیا 10 سال کی عمر میں، اور سبحان اللہ 20 سال کی عمر کے قریب پہنچتے ہیں تو حرم مکی میں، یعنی مکے میں آپ اپنے جو ہے علمی دروس پیش کرنے لگ گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقامات کا سفر کیا تاکہ اپنے علمی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ آپ نے مکے کا جو ہے رخ کیا، مدینے کا رخ کیا، یمن کا رخ کیا، اور اسی طرح سے بغداد کا سفر کیا، اور بغداد کے بعد آپ نے مصر کا بھی سفر کیا تاکہ وہاں کے علماء سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے 2 نمایاں نام ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک نام ہے آپ کے استاذ کا امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، جو مالکی امام ہیں، مالکیہ کے امام ہیں، امام مالک ابن انس جو دوسرے امام ہیں ہماری ترتیب میں، تو سبحان اللہ یہ امام شافعی کے استاذ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ پہنچ کر بہت ساری باتیں آپ نے ان سے سیکھیں۔ اسی طرح سے آپ کے ایک اور استاذ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 180 پر 9 ہجری میں ہوتی ہے، تو محمد ابن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام شافعی کے استاذ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ امام شافعی کے اساتذہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید محمد ابن الحسن الشیبانی ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے استاذ ہیں، محمد ابن الحسن الشیبانی بھی آپ کے استاذ ہیں۔ دونوں سے آپ نے علم حاصل کیا، اور خاص کر آخری زندگی آپ نے مصر میں گزاری۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ مصر سے پہلے بغداد میں تھے، تو بغداد میں جہاں وہاں کے علماء سے آپ نے علم کو حاصل کیا، اور آخری زمانے میں جب مصر آئے آپ، تو مصر میں بہت سے مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور وہ آپ کے آراء اور آپ کے وہ مسائل جو آپ نے بغداد میں حاصل کیا تھا، یہاں آنے کے بعد آپ نے اپنے اس کئی مسائل میں اپنے موقف کو بدل لیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مسائل میں 2 قول ہم پاتے، 2 رائے ہم پاتے۔ ایک آپ کی وہ رائے جو بغداد میں آپ نے دی، آپ کی ایک اور رائے جو مصر میں آپ نے دی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ مصر میں چونکہ آپ آخری زمانے میں مصر میں رہے، تو اسی لیے مصر کے جو مسائل آپ نے اس وقت پیش کیے وہی ہمارے پاس معتبر ہیں۔ ایک قول کو قول قدیم کہتے ہیں، اور دوسرے قول کو قول جدید کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور جو ہے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فنون شریعت ہیں، ان میں سے ایک فن ہے اصول فقہ۔
اصول الفقہ جو یہ فن ہے، اس فن پر سب سے پہلے اگر کسی نے کتاب لکھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس کتاب کا نام ہے الرسالہ، جو اصول فقہ پر لکھی گئی پہلی کتاب اہل علم کہتے ہیں. تو سبحان اللہ، آپ کا کارنامہ دیکھیے، آپ فن اصول پر آپ نے سب سے پہلا رسالہ اور سب سے پہلی کتاب آپ نے امت کے حوالے کی، اور اس کتاب کا نام ہے الرسالہ. اصول فقہ پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے. اور اس کے بعد آپ نے لکھا، فقہ پر لکھی گئی یہ بڑی عمدہ کتاب ہے الام جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتاب ہے. اسی طرح آپ کی ایک اور کتاب ہے کتاب فضائل قریش. کتاب فضائل قریش کے فضائل کو آپ نے اس کتاب میں جمع کیا. تو بڑی خوبیوں کے مالک تھے. آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت عبداللہ الازدیہ ہیں، جو قبیلہ ازد کی رہنے والی تھیں. فاطمہ بنت عبداللہ یہ آپ کی جو ہے والدہ محترمہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 اولاد سے نوازا. 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں. جو 2 بیٹے تھے ان کے نام، ایک کا نام ابو الحسن ہے اور ایک کا نام ابو عثمان ہے. یہ دونوں آپ کے بیٹے تھے. اور آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام فاطمہ ہے اور ایک کا نام زینب ہے. یہ دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صلاحیت عطا کی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مختصر سی مدت اور مختصر سا زمانہ آپ نے پایا، لیکن اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو امامت کے درجے پر فائز کیا. ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ، 150 ہجری میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور 204 میں انتقال کر جاتے ہیں. 50 پر 4 سال کی قلیل مدت میں آپ نے زبردست کارنامہ انجام دیا. فقہ کے میدان میں، تفسیر کے میدان میں، حدیث کے میدان میں لوگ آپ کو اپنا امام مانتے ہیں. اسی لیے آپ کا ایک لقب ناصر الحدیث ہے. اور شوافع جو یعنی اپنے فقہی مسائل میں امام شافعی محمد ابن ادریس رحمہ اللہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں. اور فن تفسیر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ملکہ عطا کیا. اسی لیے آپ کی تفسیر ہے ایک احکام القرآن کے نام سے، جن میں آپ نے بعض صورتوں کی تفسیر کی، خاص کر مدنی صورتوں کی. تو بہرحال بڑے عظیم امام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر غریق رحمت کرے. 150 میں پیدا ہوتے ہیں اور 204 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے. یہ 3 اب تک امام ہمارے پاس گزرے ہیں اور تینوں کی مختصر حالات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور آپ طالبات اور فارغات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ان سے متعلق جو اہم نکات ہیں آپ انہیں جو ہے نوٹ کر لیا کیجئے اور اپنی جو ہے کتابوں میں محفوظ رکھا کیجئے. اور جب بھی موقع ملے اس حوالے سے کچھ پڑھنے، مراجعہ کرنے کا، تو ایک مرتبہ آپ دیکھ لیا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے یعنی ہمارے علم میں برکت عطا فرمائیں گے. رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو علم و عمل کے ساتھ جوڑ کر رکھے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.